الحمد للہ حمدا کثیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کی بہت ہی مختصر سی نشست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں۔ آج یہ جو ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں نا، اس میں قصور عوام کا بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ جب اعمال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ کریم کا فرمان کہ اللہ پاک پھر اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط فرما دیتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ غلط تھا، اب جو آئے گا وہ اچھا ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا غلط نکلتا ہے۔ پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب جو آئے گا وہ اس سے اچھا ہوگا، وہ اس سے اور زیادہ غلط نکلتا ہے۔ صرف وجہ یہ کہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے یہ اس طرح کے ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف مسلمانوں کا تاریخی بادشاہ ہے، اتنا ظالم تھا کہ اس نے 70,000 لوگ قتل کروا دیے، اور ایک جگہ ملتا 90,000 لوگ اس نے اپنے حکم سے قتل کروا دیے، اور اتنا ظلم کیا کہ حرم شریف میں صحابہ کی گردنیں تک کٹوا دی۔ حضرت حسن بصری تاریخی بزرگ ہیں، شجرے میں بھی نام آتا ہے حضرت حسن بصری، فرماتے ہیں کہ تمام امتوں کے ظالموں کو جمع کرے، کم و بیش 1,24,000 امتیں، ان امتوں کے ظالموں کو جمع کرے اور ایک حجاج بن یوسف کو جمع کریں ایک جگہ، اور سب کو ایک جگہ پلڑے میں بٹھائیں، تمام امتوں کے ظالم ایک پلڑے میں اور صرف ایک پلڑے میں دوسرے میں حجاج بن یوسف کو بٹھائیں، تو حجاج بن یوسف والا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ اچھا، ہر دور میں حق بولنے والے رہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سسٹم چلاتا ہے، ورنہ سارے چاپلوسی کرنے والے ہو جائیں تو پھر شاید قوم بھی نہ بچے۔ تو حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کھڑے ہوئے، کہنے لگے حجاج تو اتنا ظالم کیوں ہے؟ بلکہ تو چھوٹا ہوا کرتا تھا جب حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے، تو نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، تو ان کی طرح پہ تو کیوں حکومت نہیں کرتا؟ تو اتنا ظالم کیوں ہے؟ تو حجاج نے صرف چھوٹا سا جواب دیا اس سوال کرنے والے کو کہ سن، تو کہتا ہے کہ عمر بن خطاب جیسی حکمرانی کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ابو ذر غفاری جیسے بن جاؤ تو پھر میں بھی عمر بن خطاب جیسی حکمرانی شروع کر دوں گا۔ تم بگڑ گئے، اس وجہ سے مجھے تم پر ظلم کرنا پڑ گیا۔ اچھا، عوام غلط ہوتی ہے تو ایسا بھی دیکھا گیا اس دنیا میں، ایسا دیکھا گیا کہ اگر عوام غلط ہے تو ایک حاکم ایسا آتا ہے سب کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور ایسا بھی دیکھا کہ حاکم غلط آیا، اگر عوام ٹھیک ہے تو عوام اس حاکم کو ٹھیک کر دیتی ہے، ورنہ اس کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے بس میں، ورنہ زمانے میں تو یہی دیکھا گیا کہ جس کے ہاتھ انگور نہیں لگتے نا
وہ کہتا ہے کھٹے ہیں، ورنہ سبھی انگور کھانے میں لگے ہوئے، حکمراں بھی کھانے میں لگے ہوئے اور عوام بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ صرف حکمراں کو کوسنا، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے بس میں دعا ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بالخصوص جو اس وقت ملک کے بڑے نازک حالات ہیں، اللہ پاک حضرت عمر بن خطاب کا کوئی غلام حاکم ایسا عطا کرے جو ہم عوام کو بھی ٹھیک کرے اور ان تمام دھیریے ظالموں کو جو ملک کو نوچ رہے ان کو بھی خاک میں ملائے۔ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔